اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنوائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم صالح متقی بزرگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ سارا دن وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کو دیکھتے رہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مصروف رہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کے دکھوں اور غموں کو سننے کے بعد ان کے حسب حال کچھ نہ کچھ حل بتاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ رات کو اس بزرگ نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، بیعت کے لیے آیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا، صبح سے شام سے آپ کے معمولات دیکھے ہیں، سارا دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق میں گھرے رہے، اللہ کے لیے کون سا وقت نکالا ہے؟ صرف نماز پڑھی اور بقیہ وقت مخلوق کے مسائل و معمولات کو نپٹاتے ہوئے ہی گزر گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ بدل لیا کہ بیعت کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے، ہماری رات بھی دیکھ لو۔ وہ بزرگ رک گئے کہ چلو رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی، معمول کے کچھ وظائف کیے اور سو گئے۔ وہ بزرگ خود ساری رات مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کی بڑی شہرت سنی تھی، نہ جانے کس طرح لوگ ان کو مانتے اور بیعت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، چند رکعت تہجد کی پڑھیں اور پھر نماز فجر ادا کی۔ وہ بزرگ آپ کے معمولات دیکھتے رہے۔ فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس شخص کو سلا دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دو نور روشن ہیں، ایک اس کے سر پر ہے اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے۔ جو اس کے سر پر نور ہے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، مدھم سی روشنی ہے، نور اس کے پاس بھی ہے مگر بجھتا ہوا، جبکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بہت بڑے ستون کی طرح ایک طاقتور نور ہے۔
جس سے اتنی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور ان کے سر سے لے کر آسمان سے بھی اوپر تک جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کانپ اٹھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا۔ عرض کرنے لگا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے، زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے۔ تم نے صرف ظاہر عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے۔ عمل صالح پر قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنا ولایت ہے۔ تم نے ساری رات عبادت میں اسی دھیان میں گزاری کہ میرا ولایت میں کتنا درجہ ہے اور اس کا کتنا ہے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ طالب مولا رہنا ولایت ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، طالب آخرت بھی نہ رہنا اور جنت کی طلب و حرص میں بھی مارے مارے نہ پھرنا ولایت ہے۔ جنت دنیا سے بھی بڑھ کر حرص و حوث ہے۔ یہ آخرت کے حسین پردوں میں چھپی ہوئی حرص ہے۔ یہ ولایت نہیں، ولایت فقط طالب مولا رہنا ہے۔ بندے کا دل، روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ دل سے ہر شے کی طلب، حرص، محبت، رغبت، چاہت، الغرض ہر شے نکال دیتا ہے۔ دنیا تو دنیا، حتیٰ کہ آخرت کا حرص بھی نکال دیتا ہے، اور صرف اس کا دل، روح مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر دل کی ایسی دوستی قائم ہو جائے تو اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔